عزیزان گرامی، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ درس قرآن کی اس بابرکت محفل میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن کی سعادتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ لگاتار پچھلی کئی نشستوں سے سورہ بنی اسرائیل کے تعلق سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی 12 آیات کریمہ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ آج آگے کی 2 آیات 13 اور 14 کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک 13ویں آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ ہم نے ہر انسان کی قسمت کو اس کے گلے سے لگا دیا ہے۔ یہ وہ ترجمہ ہے جو حضور اعلیٰ حضرت نے اس کا کیا، اور باقی جو مفسرین حضرات ہیں اور ترجمہ کرنے والے حضرات ہیں، ان حضرات نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے ہر انسان کے اعمال نامہ کو اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے۔ مقصود اور مفہوم دونوں کا ایک ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کے اعمال نامے کو اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کتابًا یلقاہ منشورا، اور ہم اس اعمال نامے کو قیامت کے دن ایک کتاب کی شکل میں ظاہر کریں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت یہ ارشاد فرمائے گا، اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا اعمال نامہ پڑھ، آج اپنے حساب کے لیے تو ہی کافی ہے۔ یہ 2 آیات ہیں سورہ بنی اسرائیل کی، 13ویں اور 14ویں آیت کریمہ۔ 13ویں آیت کریمہ کے آغاز میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، جس کا اگر آپ لفظی ترجمہ کریں گے تو معنی یہ ہوگا کہ ہم نے ہر انسان کے پرندہ کو اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، کیونکہ طائر کا معنی لغت کے اعتبار سے پرندہ ہے۔ لیکن پچھلی نشست میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طائر بول کر کے قسمت بھی مراد لیا جاتا ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے یہ باتیں آپ کو بتائی تھیں کہ اہل عرب جو تھے، جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو پرندوں سے فال نکالا کرتے تھے کہ وہ کوئی پرندہ کو چھوڑ دیتے
اور پھر یہ دیکھتے کہ یہ پرندہ خود اڑتا ہے یا اسے اڑانا پڑتا ہے، پھر یہ دائیں جانب اڑتا ہے یا بائیں جانب اڑتا ہے یا اوپر فضائے آسمانی کی جانب اڑتا ہے، اور پرندے کے اڑنے کی مختلف کیفیات سے وہ مختلف نتائج نکالا کرتے تھے۔ تو طائر کا ایک معنی قسمت بھی ہے، تقدیر بھی ہے، اور چونکہ آگے کی آیتوں میں، اسی آیت میں آگے یہ بیان ہوا کہ ہم اس کی قسمت کو، اس کے طائر کو کل قیامت کے روز کتاب کی شکل میں ظاہر کریں گے، لہٰذا یہ بات بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ طائر سے مراد انسان کا اعمال نامہ ہے، کہ اللہ پاک نے ہر انسان کے اعمال نامہ کو اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے۔ اور مراد کیا ہے گلے میں لٹکانے سے؟ کہ اس کے لیے لازم کر دیا ہے، وہ جہاں رہے، جس حال میں رہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے علم ازلی کے مطابق جو کچھ اس کے بارے میں لکھ دیا ہے وہ اسے بہرحال پہنچنا ہے۔ اللہ پاک یہ جانتا تھا، اللہ علیم و خبیر ہے، ازل ہی میں اللہ جانتا تھا کہ کون سا بندہ کیا کرنے والا ہے، تو اللہ نے اپنے علم کے مطابق پہلے ہی اسے لکھ دیا۔ جو بندہ کرنے والا تھا اسے لکھ دیا، ایسا نہیں ہے کہ جو اس نے لکھ دیا اس کے کرنے پہ انسان مجبور ہے، نہیں، بلکہ جو بندہ لکھنے والا تھا اللہ پاک نے، جو بندہ کرنے والا تھا اللہ نے اسے لکھ دیا ہے، اور وہ اس تک ضرور پہنچ کے رہے گا۔ تو جو آیت نمبر 13 ہے اس کی شروعات میں اور اس کے آغاز میں اللہ پاک نے جو فرمایا کہ ہم نے ہر انسان کے طائر کو، یعنی اعمال نامے کو اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، تو سب سے پہلے اس حصے کے تعلق سے جو ائمہ تفسیر اور صحابہ سے جو منقول ہے میں آپ کے سامنے اسے بیان کرنا چاہوں گا، مگر اس سے پہلے ایک حدیث جو اسی مفہوم کو بیان کرتی ہے، ایک حدیث جس میں اسی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے تعلق سے سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ایک حدیث میں اسے آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور پھر انشاءاللہ صحابہ کرام اور ائمہ تفسیر کے اقوال آیت کریمہ کے اس حصے کے تعلق سے کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، جو ان کے ارشادات ہیں میں انہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے جو میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت حذیفہ ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت حذیفہ ابن اسید ایک صحابی رسول ہیں، ان سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او نطفہ جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، جس سے انسان کو پیدا ہونا ہوتا ہے، جب ماں کے شکم میں قرار پاتا ہے تو او نطفہ آقا کریم نے فرمایا کہ ماں کے بدن کے ہر حصے میں اڑتا رہتا ہے، اور مراد یہ ہے کہ اس تک ماں کے بدن کے ہر حصے کی تاثیر پہنچتی ہے، اور ماں کے بدن کے ہر حصے سے وہ حالتوں کو اخذ کرتا ہے، کیفیتوں کو اخذ کرتا ہے۔ اسی کی تعبیر آقا نے بہیں طور بیان کی کہ او نطفہ جس سے انسان کو پیدا ہونا ہوتا ہے وہ ماں کے بدن کے ہر حصے میں اڑتا ہے، یہاں تک کہ
اس کی جلد، اس کی ہڈی، اس کے ہر بال تک وہ پہنچتا ہے، اس کے ناخنوں اور اس کے گوشت تک وہ پہنچتا ہے، اور 40 دن اور 40 راتوں تک وہ نطفہ اسی حال میں رہتا ہے کہ حدیث میں یہ تعبیر آئی کہ ماں کے بدن کے ہر حصے میں ہڈی، گوشت، بال، یہاں تک کہ ناخنوں تک وہ نطفہ پہنچتا ہے، اڑتا ہے، اور مراد یہ ہے کہ اس نطفے کو ماں کے بدن کے ہر حصے کا اثر پہنچتا ہے 40 دن اور 40 راتوں تک۔ جب 40 دن مکمل ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت اس نطفے کو جمے ہوئے خون کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آقا نے فرمایا جمے ہوئے خون کی شکل میں 40 دنوں کے بعد اللہ پاک تبدیل کرتا ہے، اور وہ 40 دن تک جمے ہوئے خون کی حالت میں رہتا ہے، اور پھر جب دوسرے جو 40 دن ہیں، جو دوسری مدت ہے 40 دن کی، جب وہ گزر جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس جمے ہوئے خون کو گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل فرماتا ہے، گوشت کا لوتھڑا۔ یہ آقا کی وہ حدیث ہے جو بچے کی تخلیق کے مختلف مراحل کو بیان کرتی ہے، اور اس حدیث کے علاوہ قرآن مجید کی کئی آیات میں بھی بچے کی تخلیق کے مختلف مراحل کے حوالے سے بیان آیا ہے، اور یہ بیان 1400 سال پہلے ہو رہا ہے۔ نہ تو کوئی، جبکہ یہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی تھی، نہ الٹرا ساؤنڈ اور جدید آلات موجود تھے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ کن مختلف مراحل سے گزر رہا ہے ان کو دیکھ لیا جائے، لیکن آقا نے 1400 سال پہلے بچے کی تخلیق کے مختلف مراحل کو یہ جس طریقے سے بیان کیا ہے، اس کی تائید آج میڈیکل سائنس اپنی ترقی کے دور میں بھی کرتی ہے کہ آقا نے فرمایا کہ سب سے پہلے 40 دن تک وہ ماں کے بدن کے ہر حصے میں جو نطفہ ہے اڑتا رہتا ہے، اور اس کی شرح علماء حدیث نے یہ کی کہ اس کو بدن کے ہر حصے کی تاثیر پہنچتی ہے، اور پھر جو 40 دن کی دوسری میعاد اور مدت ہے اس میں وہ جمے ہوئے خون کی شکل میں ہو جاتا ہے، اور جو تیسری مدت ہے یعنی جو دوسرے 40 دن اس پر گزر جاتے ہیں تو پھر اللہ پاک اسے گوشت کی شکل میں، گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے، اور پھر وہ 40 دن تک اسی حال میں رہتا ہے۔ تو یہ کل کتنے ہوئے؟ 120 دن، یعنی کہ 4 مہینے۔ اب جب 4 مہینے اس کے اوپر گزر جاتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا تَمَّتْ لَهَا 4 أَشْهُرٍ بعث اللہ الیہا ملک الارحام۔ 4 مہینے کی مدت کے گزرنے کے بعد اللہ رب العزت اس فرشتے کو اس کی جانب بھیجتا ہے جو کہ ماں کے شکموں پر معمور ہے، ماں کے شکم میں بچے کی تخلیق کے حوالے سے جس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، اس فرشتے کو اللہ پاک اس کی جانب بھیجتا ہے کہ جو نطفہ گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہو کر کے 4 مہینے اس کے اوپر گزر جاتے ہیں، ابتدا سے اب تک اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، اور پھر اس کے ہاتھوں میں، یہ اسی فرشتے کے ہاتھوں اللہ رب العزت اس کا گوشت، اس کا خون، اس کا بال اور اس کی جلد کو تیار کرتا ہے، اسی فرشتے کے ہاتھوں۔ اور پھر اللہ پاک اس فرشتے سے یہ ارشاد فرماتا ہے صور
صورت بنا. گوشت، بال اور جلد، خون وغیرہ سب بنانے کے بعد اللہ اس فرشتے سے ارشاد فرماتا ہے صور، اس کی صورت بنا. تو فرشتہ عرض کرتا ہے یا ربی ما اصور، کیسی صورت بناؤں؟ ازائد ام ناقص، ناقص یا زائد، یعنی حد اعتدال سے جو عام طور سے ایک انسان کے جسم کا تناسب ہوتا ہے اس سے کم یا اس سے زیادہ. ازائد ام ناقص، زائد یا ناقص. اذکر ام انثی، لڑکا یا لڑکی 4 مہینے کے بعد. اور آج میڈیکل سائنس میں کہتے ہیں کہ 4 مہینے کے بعد جو کہ بچے کی جو جینڈر ہے اور لنگ ہے اس کا تعین ہو جاتا ہے. تو فرشتہ عرض کرتا ہے لڑکا یا لڑکی، اجمیل ام ذمیم، خوبصورت یا بدصورت، اجعد ام سبت ام سبت، اس کے بال گھنگریالے رکھوں یا سیدھے رکھوں؟ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے بال گھنگریالے یا سیدھے. اقصیر اطویل، قد چھوٹا رکھوں یا لمبا رکھوں، لمبا یا ناٹا. اب یزو ام آدمو، یعنی اسے گورا چٹا بناؤں یا گیہواں رنگ میں اسے بناؤں، جو گیہوں کا رنگ ہوتا ہے. یہ اسے کون سا رنگ دوں، گورا چٹا یا گیہواں رنگ؟ اس کے بعد اسوی ام غیر سوی، اس کے اعضاء کو متناسب بناؤں یا غیر متناسب بناؤں، یعنی اعضاء بالکل ایک اعتدال میں رہیں یا ان کے بنانے میں کسی قسم کی کمی یا زیادہ کمی ہو یا زیادتی ہو. تو اللہ رب العزت جیسا بنانے کے لیے کہتا ہے وہ فرشتہ ویسی صورت بنا دیتا ہے. پھر اس کے بعد وہ فرشتہ عرض کرتا ہے مولا اشقی ام سعید، کہ مولا یہ بھی بتا کہ یہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کا مقدر شقاوت ہوگی یا سعادت ہوگی. یعنی انجام کے اعتبار سے جو اس کا انجام ہونے والا ہے وہ بہتر انجام ہوگا یا برا انجام ہوگا. تو اللہ رب العزت پھر اس کے سامنے، اس فرشتے کے سامنے یہ واضح کرتا ہے کہ یہ شقی ہے یا سعید ہے، اور یہ کس قسم کے اعمال کرنے والا ہے، طاعت کرنے والا ہے یا نافرمانی کرنے والا ہے، اس کا رزق کتنا ہے، اور پھر یہ دنیا میں اسے کون کون سی مصیبتیں آنے والی ہیں، اور دنیا میں جانے کے بعد یہ کیا کیا کرنے والا ہے. تو اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ سب کچھ لکھ دیتا ہے، سب کچھ لکھ دیتا ہے. اور پھر لکھنے کے بعد وہ فرشتہ عرض کرتا ہے مولا میں اس نوشتے کا کیا کروں؟ یہ جو میں نے لکھا اس کے بارے میں، اس کے رزق کے بارے میں، اس کی عمر کے بارے میں، اس کے عمل کے بارے میں، اس کی شقاوت اور سعادت کے بارے میں جو میں نے لکھا ہے، اس نوشتے کو کیا کروں؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے القہ فی عنقہ الی قضاء علیہ، اسے اس کے گردن میں لٹکا دے یہاں تک کہ جو میری تقدیر ہے اس کے اوپر جاری ہو جائے. وہ جو نوشتہ ہے اسے گردن میں لٹکا دے. اور یہ فرمانے کے بعد آقا نے فرمایا کہ یہی وہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے جو اس نے فرمایا ہے کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ ہم نے ہر انسان کے اعمال نامے کو اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے. یعنی یہ بیان کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ جس کے حوالے سے ہم گفتگو فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کے اعمال نامے کو اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے. وہ فرشتہ جو ہے لکھنے کے بعد اللہ اسے حکم دیتا ہے کہ اس کی گردن میں لٹکا دے. اور اسی حصے کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قول، آیت کریمہ کے اسی حصے کے تعلق سے
کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ سعادتہ و شقاوتہ وما قدرہ اللہ لہ وعلیہ فہو لازمہ اینما کان۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو یہ فرمایا کہ ہم نے ہر انسان کے نام اعمال کو اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی سعادت یعنی نیک بختی یا شقاوت یعنی بدبختی، اور اللہ نے جو اس کے لیے مقدر کر رکھا ہے، جو اس کے حق میں ہو یا اس کے خلاف ہو، اس بندے کو پہنچنے والا ہے، چاہے وہ جہاں رہے، ہر حال میں پہنچنے والا ہے۔ یہ قول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اور حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس آیت کریمہ کے اس حصے کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ الشقاء والسعادت والرزق والاجل، کہ اس سے مراد نیک بختی ہے، بدبختی ہے، رزق ہے اور عمر ہے۔ عمر یعنی کہ موت کب آئے گی اس کی، کب اس کے لیے اس دنیا سے جانا مقدر اللہ پاک نے کیا ہے، یہ اس سے مراد ہے کہ اللہ نے اس کی قسمت کو اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے حوالے سے کہ الکتاب، اس سے مراد انسان کا اعمال نامہ ہے، کہ اس کے اعمال نامے کو اس کے گردن میں لٹکا دیا ہے۔ اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ما من مولود یولد الا وفی عنقہ ورقۃ مکتوب فیہا شقی او سعید، کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی آیت کریمہ کے حوالے سے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو اس کی گردن میں ایک نوشتہ ٹنگا ہوا ہوتا ہے کہ جس میں لکھا رہتا ہے کہ یہ شقی ہے یا سعید ہے، اس کا انجام بہتر ہوگا یا برا ہوگا۔ تو یہ حدیث، صحابہ کرام کے اقوال، ائمہ تفسیر کے اقوال اس آیت کریمہ کے حوالے سے جو اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے اعمال نامے کو اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد حقیقت ہو کہ واقعتاً اس کے اعمال نامے کو اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، لیکن چونکہ ہماری آنکھیں اس قابل نہیں، اس بدن کی کثافت کی وجہ سے، بدن کے مانے ہونے کی وجہ سے کہ اسے دیکھ سکیں، اللہ نے لٹکا دیا ہے۔ اور کل قیامت کے روز جب کہ یہ بدن کی کثافت نہ رہے گی اور روح کی روحانیت اپنے غالب حالت میں رہے گی، تو اس وقت انسان اسے دیکھے گا۔ اور وہی اللہ پاک نے فرمایا کہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ہم اس اعمال نامے کو بندے کے سامنے کل قیامت کے روز ظاہر کریں گے کہ انسان اسے دیکھ لے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ اللہ پاک نے جو بھی انسان کے لیے عمل لکھ دیا ہے اور اس کی تقدیر لکھ دی ہے کہ وہ شقی ہے یعنی جہنمی ہے یا سعید ہے یعنی جنتی ہے، تو وہ اللہ رب العزت کا لکھا ہوا فیصلہ اس کی جانب گویا اڑ رہا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے اس کی تعبیر طائر سے کی، یعنی پرندہ، گویا کہ ازل سے اس انسان کی جانب وہ اڑتا ہوا آ رہا ہے، اس کی جانب ہر لمحہ وہ اللہ پاک کا فیصلہ بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اس انسان تک ضرور پہنچ جائے گا، چاہے انسان جہاں رہے اور جس حال میں رہے۔ اور اللہ نے اس کی تعبیر یہ گردن میں لٹکانے سے کی تو اس وجہ سے کہ اگر وہ اللہ پاک کا جو لکھا ہوا فیصلہ ہے اس کے حق میں سعادت کا ہو، نیک بختی کا ہو
اور جنت کا ہو تو گویا وہ ایک ہار کی طرح ہے جسے گلے میں بطور زیب و زینت پہنایا جاتا ہے، اور اگر وہ لکھا ہوا شقاوت اور بدبختی کا ہو، جہنم کا ہو، تو گویا وہ ذلت کا طوق ہے جسے اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا، یا جیسے جوتوں کا ہار کسی کو ذلیل کرنے کے لیے پہنایا جاتا ہے نا؟ تو چاہے عزت ہو چاہے ذلت ہو، گردن میں پہنانے سے اس کا بڑا سیدھا تعلق ہے اور سیدھا کانٹیکٹ ہے۔ عزت اگر کسی کو دینی ہو تو ہار پہنایا جاتا ہے، اور کسی کو ذلیل کرنا ہو تو جوتوں کا ہار پہنایا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ہم نے انسان کے حق میں مقدر کر دیا ہے وہ اس کو پہنچنے والا ہے ہر حال میں، اور اللہ نے تعبیر کی کہ اس کے گردن میں لٹکا دیا ہے، یعنی کہ اگر سعادت لکھی ہوئی ہے تو وہ یہ پھولوں کی مالا اور پھولوں کے ہار کی طرح ہے، اور اگر شقاوت لکھی ہوئی ہے تو جوتیوں کے ہار کی طرح ہے اور ذلت کے طوق کی طرح ہے۔ اور اسی چیز کو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ظلمت میں پیدا کیا، تاریکی میں پیدا کیا، تمام انسانوں کو ابتدا سے لے کے انتہا تک سب کو ظلمت میں پیدا کیا، اور پھر اللہ پاک نے اپنے نور کو ان کے اوپر ڈالا، تو جس انسان تک اللہ کا نور پہنچ گیا سعادت و ہدایت اس کا مقدر بن گئی، اور جو انسان اس نور سے خطا کر گیا، جو انسان اس نور تک نہیں پہنچ سکا، اس نور کی روشنی نہیں لے سکا جو اللہ نے ازل میں ڈالی تھی کہ جب انسانوں کو خدا نے پیدا کیا تھا ظلمت میں، تو جو نور تک نہیں پہنچ سکا تو شقاوت، بدبختی اور گمراہی ایسے انسان کا مقدر بنی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں، آقا نے فرمایا کہ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ قلم اللہ کے علم کے مطابق لکھ کر کے خشک ہو چکا ہے۔ مراد یہ ہے کہ قلم لکھ چکا ہے جو کچھ ہونے والا تھا اللہ کے علم کے مطابق۔ امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مسند میں بھی اس معنی کی حدیث روایت کی ہے کہ قلم سوکھ چکا ہے اس چیز کو لکھ کر کے جو ہونے والا ہے اللہ کے علم کے مطابق، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ہمارے لیے عقل، علم، رزق، مصیبت، آسائش، آرام جو ہمیں پہنچنے والی ہے ہماری زندگی میں سب کچھ لکھ لیا ہے اپنے علم کے مطابق، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اعمال کو بھی لکھ دیا ہے کہ وہ اعمال بہتر ہوں گے، غلط ہوں گے، صالحہ ہوں گے یا اعمال بد ہوں گے۔ ہمارے انجام کے بارے میں بھی لکھ دیا ہے کہ ہم شقی ہیں یا سعید ہیں، جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، سب کچھ لکھا جا چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ وہ جو اللہ پاک نے ہر انسان کے حق میں لکھا ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی، تو اس کے پتہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ ہمارے لیے اللہ پاک نے کیا لکھا ہے؟ ہمارے ساتھ اللہ نے بہتری کا ارادہ فرمایا ہے یا ہمارے انجام کو اللہ رب العزت نے برا لکھا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اسی قسم کا سوال لے کر کے ایک صحابی رسول آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت زید الخیلی رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیسے یہ پتہ چلے کہ اللہ نے ہمارے لیے بہتری کا ارادہ فرمایا ہے یا نہیں فرمایا؟ یعنی اللہ نے ہمیں شقی لکھا ہے یا سعید لکھا ہے، جنتی لکھا ہے یا جہنمی لکھا ہے؟ کیسے پتا چلے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ، یہ انہوں نے پوچھا کہ بہتری کا ارادہ فرمایا ہے یا نہیں فرمایا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ زید، یہ پوچھ رہے ہو کہ
اللہ نے ہمارے ساتھ بہتری کا ارادہ فرمایا ہے یا نہیں فرمایا، کیسے پتہ چلے؟ تو ذرا بتاؤ، تو ایک بات بتا دو کہ تم نے صبح کس حال میں کی، کیف اصبحت، تو نے صبح کس حال میں کی، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے دن کیسے گزر رہے ہیں، یہ اس کا مفہوم ہے۔ کیا حال ہے، کس حال میں تمہاری زندگی کٹ رہی ہے؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے صبح اس حال میں کی، یعنی میرے دن اس حالت اور کیفیت میں گزر رہے ہیں کہ میں نیکی اور نیکوں سے محبت کرتا ہوں، میں نیکی اور نیکوں سے محبت کرتا ہوں، جب بھی کسی نیکی پر قدرت پاتا ہوں تو اس کی جانب سبقت کرتا ہوں کہ میں اس نیکی کو انجام دوں، اس امید میں کہ اللہ پاک ہمیں اس کا ثواب عطا فرمائے جب میں قدرت پاتا ہوں تو۔ اور جب میں قدرت نہیں پاتا کسی نیکی پر تو میں غمگین ہو جاتا ہوں، تو میں غمگین ہو جاتا ہوں۔ یہ حضرت زید نے عرض کیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس شخص کی علامت ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یہ اس شخص کی علامت ہے۔ حضرت زید کے اس عرض پہ کہ میں نیکی اور نیکوں سے محبت کرتا ہوں، جب نیکی پر قدرت پاتا ہوں تو سبقت کرتا ہوں ثواب کی امید پہ، اور جب میں کسی نیکی پر قدرت نہیں پاتا، نیکی نہیں کر پاتا تو میں غمگین ہو جاتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اس شخص کی علامت ہے کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تو یہ سب جو بھلائی کے اسباب ہے اللہ تمہارے ساتھ پیدا نہیں کرتا ہے، یہ اسباب تمہارے ساتھ نہیں رکھتے۔ اگر اللہ پاک برائی کا ارادہ کرتا تو اللہ تمہیں چھوڑ دیتا کہ اپنی گمراہی میں بھٹکتے رہو، اور اللہ ہرگز اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ تم گمراہی کی کون سی وادی میں جا کر کے ہلاک ہوتے ہو، کون سی گمراہی کی وادی میں جا کر کے تم تباہ و برباد ہوتے ہو۔ اللہ کو ہرگز اس بات کی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے لیے اس حالت کو رکھا ہے کہ تم نیکی سے محبت کرتے ہو، نیکوں سے محبت کرتے ہو، نیک کام کرنے کہ تم حریص ہو، تو یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، اور آقا کا یہ فرمان ہم سب کے لیے معیار ہے، ہم سب کے لیے کسوٹی ہے کہ ہم سب اپنے بارے میں یہ جان سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے بہتری کا ارادہ فرمایا یا نہیں فرمایا۔ ہم سب اس چیز کو جان سکتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ اللہ نے ہمیں شقی لکھا ہے یا سعید لکھا ہے، ہمارا مقدر جنت بننے والی ہے یا جہنم میں داخل ہونا ہمارا مقدر بن چکا ہے۔ اگر ہم پہچاننا چاہیں تو ہم بھی اپنے اعمال پہ غور کر لیں کہ ہماری حالت کیا ہے، کیا ہم نیکی سے محبت کرتے ہیں، کیا ہم نیکوں سے محبت کرتے ہیں، کیا نیکی پر قدرت پانے کے بعد ہم اس کی جانب بڑھتے ہیں اور سبقت کرتے ہیں، کیا کسی نیکی کے چھوٹ جانے پر ہمارا دل غمگین ہوتا ہے، ہمارے اوپر حزن و ملال کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس یہ بھی ہے، اس کا معکوس مفہوم یہ بھی ہوگا کہ کیا ہم برائی سے نفرت کرتے ہیں، کیا ہم بروں سے دور بھاگتے ہیں، کیا ہم برائی پر قدرت پانے کے باوجود اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور کیا جب ہمارا دل اس وقت خوش ہوتا ہے جب ہم کسی برائی سے بچ جاتے ہیں اور اللہ ہمیں بچا لیتا ہے، کسی گناہ سے ہم بچ جاتے ہیں تو کیا ہمارا دل خوش ہوتا ہے؟ یدی ہاں تو حدیث رسول کے مطابق اللہ پاک نے ہمارے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ اور اگر معاملہ اس کے الٹ ہے میرے بھائی، معاملہ اس کے الٹ ہے کہ اگر ہم نیکی سے دور بھاگتے ہیں، نیکی کے کرتے وقت ہمارا دل خوش نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتا،
نیکی کی جانب ہم رواں رواں اور کشاں کشاں نہیں بڑھتے، بلکہ ہمارے پاؤں منو وزنی ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ شل ہونے لگتے ہیں، اور ہمارے بدن میں ایک عجیب قسم کی بے چینی طاری ہو جاتی ہے، اور نیکی پر قدرت پانے کے باوجود اگر ہم اس کی جانب نہیں بڑھتے اور برائی سے نہیں بچتے، برائی یہ کرنے کے بعد ہمارا دل غمگین نہیں ہوتا، تو پھر سمجھ لیں کہ ہمارا حال کن لوگوں کی فہرست میں شامل ہے، اور اللہ نے ہمارے ساتھ کیا ارادہ فرمایا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ و رضوان نے لکھا ہے کہ اللہ کے بندے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، سعادت کس کا مقدر بننے والی ہے، شقاوت کس کا مقدر بننے والی ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اگر تمہیں اپنے بارے میں پتہ کرنا ہو تو اپنے اعمال کی جانب نگاہ کر لے، کیونکہ ہر انسان کے لیے وہ چیز آسان کر دی گئی ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر انسان کو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو جنت میں جانے والے اعمال اس کے لیے اللہ پاک نے آسان کر دیے ہیں، اور اگر انسان کو جہنم کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر اللہ نے انسان کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے تو جہنم میں لے جانے والے اعمال اس کے لیے آسان کر دیے جائیں گے۔ امام غزالی نے لکھا کہ انسان کو جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ چیز اس کے لیے آسان کر دی گئی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ گناہ اس کے لیے آسان ہے یا نیکیاں اس کے لیے آسان ہیں۔ نیکیاں اس کے لیے آسان ہیں تو پھر سمجھ لیں جنت اس کا مقدر ہے، اور اگر گناہ اس کے لیے آسان ہے، گناہ میں اسے سکون و اطمینان اور لذت ملتی ہے، تو سمجھ لے کہ وہ اپنے نفس کا غلام ہو چکا ہے اور خواہشات نفسانی کا بندہ بن چکا ہے، اور اس کا مقدر اللہ پاک نے جہنم لکھا ہوا ہے۔ اس حوالے سے ایک روایت جو کہ امام غزالی نے بیان کی ہے ہمیں یاد آتی ہے۔ غالباً دو سال پہلے میں نے اس روایت کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور صرف ایک بار پیش کیا ہے ابھی تک، کیونکہ موقع ایک ہی بار آیا ہے اس قسم کے مضمون کا، تو 5 سال میں اس روایت کو ایک بار ہم نے پیش کیا ہے، آج پھر سن لیں۔ اللہ رب العزت نے جب جہنم کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ جہنم کو دیکھ کر کے آؤ کہ وہ کیسی جگہ ہے، کہ وہ کیسی جگہ ہے۔ حضرت جبرائیل گئے، جا کے جہنم کو دیکھا، اس کے عذابوں کو دیکھا، اس کی تکلیفوں کو دیکھا، مصیبتوں کو دیکھا، اس کی مختلف وادیوں کو دیکھا، اور پھر جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، مولا جہنم تو ایسی جگہ ہے کہ جو اس کے بارے میں سنے گا اس سے بچنا چاہے گا، کوئی اس میں آنا نہیں چاہے گا۔ جو اس کی ہولناکیوں، سختیوں، مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں اور مختلف عذابوں کے بارے میں سنے گا تو اس میں داخل ہونے سے مولا تمہاری پناہ مانگے گا اور وہ اس میں ہرگز نہیں آنا چاہے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے جہنم کے ارد گرد خواہشات اور آرزوؤں کو رکھ دیے، جو انسانی خواہشات ہوتی ہیں، انسانی آرزویں ہوتی ہیں۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات اور آرزوؤں کو حاصل کر لے، اس کے مقاصد پورے ہو جائیں، تو ان خواہشات اور آرزوؤں کو جہنم کے ارد گرد اللہ پاک نے رکھ دیا۔ پھر اللہ نے جبریل امین سے یہ فرمایا کہ جبریل جاؤ اب دیکھ کر کے آؤ کہ کیا حال ہے۔ تو جبریل امین جب دوبارہ گئے اور جہنم کے ارد گرد خواہشات اور آرزوؤں کو دیکھا تو حاضر ہو کر خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا اب تو ہر شخص اس میں چلا جائے گا، ہر شخص چلا جائے گا، کیونکہ جو انسان کو مرغوب آرزویں ہوتی ہیں، جو انسان کی پسندیدہ خواہشات ہوتی ہیں کہ انسان ان میں پڑھ کے اپنی آخرت کو تباہ کر لیتا ہے،
اللہ کو بھول جاتا ہے اور دنیا میں بالکل لین ہو جاتا ہے، ایسی آرزویں جہنم کے ارد گرد اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، اور یہ وہ راستے ہیں جو کہ کہاں لے کر جانے والے ہیں؟ جہنم تک۔ اسی وجہ سے حضرت جبرائیل نے عرض کیا مولا ہر شخص اس میں داخل ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ پاک نے جنت کو پیدا کیا، جبرائیل امین سے فرمایا جبرائیل جاؤ جنت کو دیکھ کر آؤ کیسی جگہ ہے۔ جبرائیل امین گئے، جنت کی نعمتیں دیکھیں، بہاریں دیکھیں، دریائیں دیکھیں، باغات دیکھے، محلات دیکھے، دودھ کی نہریں دیکھیں، شہد کی نہریں دیکھیں، اور جو اللہ رب العزت نے مختلف نعمتیں جنت میں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کے حوالے سے آقا کریم نے فرمایا لا عین رأت، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں خیال تک گزرا کہ نعمتیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں۔ ایسی نعمتیں اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ جبرائیل دیکھ کر کے آؤ جنت کیسی بنی ہے اور کیسی جگہ ہے۔ جبرائیل امین گئے اور جنت کو جب دیکھا اور حاضر ہوئے، مولا جو اس کے بارے میں سنے گا نا ہر شخص چاہے گا کہ یہ اس کا ٹھکانہ بن جائے، ہر شخص چاہے گا کہ یہ جنت اس کا مسکن بن جائے، آخری آرام گاہ بن جائے جہاں وہ ہمیشہ رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنت کے ارد گرد مصیبتیں رکھ دی، پریشانیاں رکھ دی، جو دنیاوی اعتبار سے مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، اور وہ اعمال ہیں جن کا کرنا انسان کے نفس پر شاق گزرتا ہے، انسان نہیں کرنا چاہتا، ان اعمال کو جنت کے ارد گرد اللہ پاک نے رکھ دیے۔ پھر فرمایا جبرائیل سے کہ جاؤ اب دیکھ کر کے آؤ۔ تو جبرائیل گئے اور جا کر کے جنت کے ارد گرد جو اللہ پاک نے مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں رکھی تھیں انہیں دیکھا، تو واپس آ کر عرض کرتے ہیں مولا یہ تو ایسی جگہ ہے کہ کوئی اس میں نہیں پہنچ پائے گا، کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ تو یاد رکھیں اس بات کو کہ اللہ نے جہنم کا راستہ یہ بڑا آسان اور انسانوں کے لیے جو مرغوب ہے ان خواہشات اور آرزوؤں کو بنایا ہے، اور اللہ نے جنت کا راستہ ان اعمال کو بنایا ہے جو نفس پر بڑے شاق گزرتے ہیں، اور جو خدا کی جانب سے مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، ان کو جنت میں لے کر جانے والا راستہ بنایا ہے۔ اور ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم اس دنیا میں آسانیاں چننے والے ہیں یا وہ راستہ چننے والے ہیں جو کہ دنیا میں بظاہر ذرا ہمارے لیے تکلیف دہ ہو، لیکن کل قیامت کے دن کی نعمتیں اور بہاریں اس کی وجہ سے ہمارا مقدر بن جائے۔ تو امام غزالی نے فرمایا کہ یہ فیصلہ ہو چکا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، قلم لکھ کر خشک ہو چکا ہے۔ اگر ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اپنے بارے میں، پتہ کر لیں، اپنے اعمال کو دیکھ لیں، محاسبہ کر لیں، اپنی سیرت کو دیکھ لیں، اب ہمارے شب و روز کن حالتوں میں گزر رہے ہیں انہیں دیکھ لیں، تو اس کے بعد پھر ہم اپنے بارے میں ضرور فیصلہ کر لیں گے کہ ہاں اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا لکھا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے گا اکثر یہی ہوتا ہے کہ جو انسان پوری زندگی نیکیاں کرتا رہتا ہے، آخر وقت میں اللہ پاک اس کا خاتمہ ایمان پہ کرتا ہے اور یہ جنت اس کا مقدر بنتی ہے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، اکثر کہ جو انسان پوری زندگی گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا رہتا ہے، اور تو اس کے لیے اللہ پاک نے جہنم کو مقدر کیا ہوا ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہاں یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو تقدیر ہے کہ شقی ہے یا سعید، جنتی ہے یا جہنمی، انسان اپنی ظاہری زندگی میں اس کے خلاف عمل کرتا رہتا ہے۔ یہ عام طور سے ہوتا ہے، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، ہمیشہ ایسا
نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ پاک نے فرما دیا ہے نا کہ الیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا فیصلہ اس کی سنت ہے، اور اللہ کی سنت کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر امام غزالی نے بڑی نکتے کی بات لکھی ہے کہ ہم دنیا کو دیکھ لیں تو آخرت کا معاملہ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ امام غزالی نے لکھا کہ اگر دنیا کو دیکھ لیں کہ اس دنیا میں جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ پاک اسے وسعت عطا کرتا ہے اور رزق کی فراوانی دیتا ہے۔ یہ اس دنیا میں قاعدہ ہے اور اللہ کی سنت ہے۔ اور جو انسان سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، رزق نہیں کما پاتا، وہ کماتا، محنت نہیں کرتا، تو پھر تنگ دستی، مفلسی، مفلوک الحالی ایسے شخص کا مقدر بنتی ہے۔ یہ اس دنیا کا دستور ہے اور دنیا کا فیصلہ ہے جو اللہ پاک نے کیا ہے، اور اللہ کا فیصلہ اس کی سنت ہے۔ اور امام غزالی نے لکھا کہ دنیا اور آخرت دونوں عالم کا رب ایک ہی ہے، دونوں عالم کا رب ایک ہی ہے۔ جو اس دنیا کا رب ہے وہی اس دنیا کا بھی رب ہے، تو جو اس کی سنت یہاں پر ہے یقیناً وہاں کے لیے بھی اس کی سنت وہی ہوگی، اس کی سنت وہی ہوگی کہ جیسے دنیا میں بغیر محنت اور کوشش کے کسی کو رزق کی فراوانی اور رزق کی وسعت نہیں ملتی، تو پھر کل قیامت کے روز کوئی شخص کچھ عمل نہ کرنے والا ہو، غفلت میں پڑا ہوا ہو، اور اپنے لیے مغفرت اور بخشش اور جنت کی امید رکھ رہا ہو، تو ایسا شخص تو احمقوں کی جنت میں رہ رہا ہے، عقل سے پیدل ہے، حماقت سے وہ کام لے رہا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسے خدا کی سنت دنیا میں ہے، دنیا میں کہ جو کوشش کرتا ہے پاتا ہے، جو محنت کرتا ہے پاتا ہے، وہی کل قیامت کے دن بھی اللہ پاک کی سنت ہوگی اکثر یہی کہ جو کوشش کرے گا وہ پائے گا، جو بوئے گا وہ کاٹے گا، جو محنت کرے گا پھل کھائے گا، کوشش کرے گا اچھا رزلٹ اس کا انتظار کر رہا ہوگا، کیونکہ دونوں جہان کا رب اور اس کی سنت بدلنے والی، جو اس کی یہاں سنت ہے وہی اس کی وہاں بھی سنت ہے۔ یہ نقطہ بڑی سمجھنے کے قریب ہے جو امام غزالی علیہ رحمۃ و رضوان نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے۔ تو اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ عام طور سے جو نیک ہوں گے جنت ان کا مقدر ہوگی، اور جو گناہ گار ہوں گے جہنم ان کا مقدر بنے گا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لکھا ہے کسی کے بارے میں کہ وہ شقی ہے، بدبخت ہے، جہنمی ہے، اور وہ دنیا میں بہتر عمل کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے۔ تو کبھی کبھی یہ معاملہ پیش آتا ہے، ہمیشہ نہیں۔ تو اس حوالے سے آقا کی حدیث ہے کہ انسان اپنی زندگی میں 50 سال تک نیکیاں کرتا رہتا ہے، جنت کے اعمال کرتا رہتا ہے، جنت کے راستے پہ چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس میں اور جنت میں ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس میں اور جنت میں اتنا ہی وقت بچتا ہے جتنا وقت کسی اونٹنی کا دودھ دوہنے میں لگتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ دوہنے میں جتنا وقت خرچ ہوتا ہے اتنے ہی وقت میں وہ جنت میں پہنچنے والا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اوپر اللہ کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور اس کا خاتمہ جہنمیوں کے عمل پہ ہوتا ہے، کیونکہ تقدیر ہے۔ اور تقدیر میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ ہے جو اللہ نے ہمارے عمل کے مطابق لکھا ہے، جو ہم کرنے والے تھے اللہ جانتا تھا پہلے سے، تو چونکہ آخر وقت میں وہ جہنمیوں کا عمل کرنے والا تھا، لہذا 50 سال تک جنتیوں جیسے اعمال کرنے کے باوجود اس کی موت کو اتنا ہی وقت بچا رہتا ہے جتنا وقت کسی اونٹنی کا دودھ دوہنے میں خرچ ہوتا ہے، یا ایک بالشت کی دوری رہ جاتی ہے اس کے اور جنت کے بیچ، یہاں تک کہ اللہ کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور اس کا خاتمہ جہنمیوں کے عمل پہ ہوتا ہے۔ تو تقدیر بہرحال جاری ہے،
اللہ کا فیصلہ بہرحال لاگو ہے، اور یاد رکھ لیں کہ ہمارے لیے بھی فیصلہ ہو چکا ہے۔ پتہ کرنا ہو تو اپنے عمل کو دیکھ لیں۔ آج کل تو ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہر شخص، عام طور سے جو اہل سنت والجماعت کے ہمارے اپنے بھائی ہیں، ان کے یہاں امید بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ کل قیامت کے روز تو ہمارا معاملہ بہت بہتر ہونے والا ہے، آسان ہونے والا ہے، جنت ہمارا مقدر ہے، ہم تو جنت میں جائیں گے، جہنم ہمیں چھو کے نہیں، ہرگز نہیں ہمیں نہیں چھوئے گی، اور ہم آقا کے غلام ہیں، غوث اعظم کے نام لیوائیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور اس قسم کی سوچ کو بڑھاوا دینے میں آج کل کے پیشہ ور واعظوں اور نعت خوانوں کا بھی بڑا اثر ہے، اور ان کا عمل دخل ہے، کیونکہ یہ جنت کا ٹکٹ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ آج بیچ رہے ہیں، نعت خوان بھی جنت کا ٹکٹ بیچ رہے ہیں، واعظ بھی جنت کا ٹکٹ بیچ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ امیدیں جو آج کل بیچی جا رہی ہیں، اور ظاہر ہے واعظوں اور نعت خوانوں کا مقصود کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں، پیشہ ور، جو پیشہ ور ہوتے ہیں کہ جو وعظ و نصیحت اور نبی کی تعریف و توصیف سے دنیا کمانا اپنا مقصود سمجھتے ہیں، ان کا مقصود ہوتا ہے لوگوں کی واہ واہی لوٹنا، لوگوں سے تحسین آمیز کلمات ان کے حق میں بیان کیے جائیں اور بولے جائیں، ان کے زور خطابت کی تعریف ہو، ان کی تقریر کے انداز کی تعریف ہو، ان کی آواز کے جادو کی تعریف ہو، اس قسم کے تحسینی کلمات لوگ سنتے رہتے ہیں، تو لوگ تو چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری جانب متوجہ ہوں، اور اگر ڈرائیں گے تو کون متوجہ ہوگا؟ اللہ کے عذاب سے خوف دلائیں گے تو کون متوجہ ہوگا؟ لہٰذا امید پہ امید، امید پہ امید دلائے جاتے ہیں۔ امام غزالی نے لکھا ہے اپنے دور کے بارے میں، جو دور آج کے دور سے یقیناً بہتر تھا، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ زمانہ نبوی سے جو دور جتنا قریب ہے اس میں اچھائیاں اتنی زیادہ ہیں، اور جو دور زمانہ نبوت سے جتنا دور ہے برائیوں سے اتنا زیادہ قریب ہے کہ نہیں؟ تو امام غزالی کا دور تو آج کے دور سے بہت بہتر تھا، تو امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دور کے بارے میں فرمایا کہ آج کے دور میں بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو امید دلانے والی احادیث، واقعات اور باتیں نہ بیان کی جائیں، بلکہ لوگوں کے سامنے ایسی باتیں بیان کی جائیں کہ جن سے ان کے اندر خوف زیادہ ہو، تاکہ وہ عمل پہ توجہ دیں اور عمل کی جانب وہ بڑھیں۔ یہ ورنہ اگر ان کے سامنے فقط امید کی باتیں اور امید کی احادیث و آیات بیان کریں گے تو وہ لوگ جو عمل سے پہلے ہی دور ہیں اور عمل سے غافل ہو جائیں گے۔ یہ امام غزالی نے لکھا ہے اپنے دور کے بارے میں، یاد رکھیے۔ تو آج کے دور میں تو بدرجہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ خوف دلایا جائے، اللہ رب العزت کے خوف پر مشتمل آیات و احادیث کو بیان کیا جائے، امید نہ دلائی جائے۔ حالانکہ آج اکثر لوگ جو کہ مغفرت کی امید پہ، بخشش کی امید پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، یاد رکھیے گا یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ بخشش کی امید پہ گناہ کریں گے، بخشش کی امید۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے احمق کا لفظ استعمال کیا ہے، بے وقوف کا، کہ جو خواہشات نفسانی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو، اپنی نفسانی آرزوؤں کا بندہ بے دام بن چکا ہو، نفس کی ہر جائز و ناجائز خواہش کے سامنے اپنا سر جھکا دے، اور پھر اس کے بعد وہ مغفرت اور جنت کی آرزو رکھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احمق الاحمق من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ الجنہ۔ امام غزالی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ آقا نے فرمایا کہ ایسا شخص بے وقوف ہے جو کہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو اور پھر بھی وہ اللہ سے جنت کی آرزو رکھتا، آقا نے فرمایا۔ اور آج ہم امید کی حقیقت ہی نہیں جانتے۔ یہ مایوسی اور نا امیدی یقیناً کفر ہے،
لیکن ہم امید کی حقیقت نہیں جانتے. امید کی حقیقت کیا ہے؟ امید کہتے کسے؟ کیا امید یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں توڑ کر کے ہم گھر بیٹھ جائیں اور آسمان سے رزق کی برسات کی امید رکھیں؟ یہ امید ہے؟ اسے تو بیوقوفی کہیں گے نا. کیا یہ امید ہے کہ ہم پڑھنا لکھنا بالکل چھوڑ دیں، کورس کی کتابیں بالکل نہ پڑھیں اور بالکل ایکسلنٹ مارکس حاصل کرنے کی ہمیں امید ہو اور ہم چاہتے ہوں کہ ہم او کیٹیگری والوں میں آ جائیں گے؟ ہے کہ ایسا ہوتا ہے؟ یہ حماقت ہے نا. امید کی حقیقت کیا ہے؟ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے امید کی حقیقت یہ بیان کی ہے کہ امید کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کسی ایسی چیز کے انتظار سے خوش ہو جو چیز اسے پیاری ہو، اور اس چیز کے لیے جو اسباب ضروری ہیں ان اسباب کو حتی المقدور اپنی طاقت کے مطابق وہ شخص مہیا کر چکا ہو، اور جو اسباب اس کی طاقت میں نہیں ہیں ان کے بارے میں اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہو. یہ امید کی حقیقت ہے. محبوب چیز کے انتظار سے خوش ہونا، اسباب کی فراہمی کے ساتھ اپنی طاقت بھر، اور جو اپنی طاقت میں نہیں ہے اس کو اللہ کے حوالے کر دینا، یہ امید کی حقیقت ہے. اسباب کی فراہمی کے بنا اور جو اپنی طاقت میں ہے اس کو نہ کرنا اور پھر امید رکھنا کہ ایسا ہو جائے گا، تو ایسا شخص امیدوار نہیں، بیوقوف ہے. اور یہاں پہ مثال دی ہے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ نے کہ ایک کسان ہے جس نے انتہائی سرسبز و شاداب زمین میں عمدہ بیج ڈالا، اور پھر اس کے بعد یہ اس بیج کے پودے کی شکل میں تبدیل ہونے کے لیے اور فصل کے پھلنے پھولنے کے لیے جن چیزوں اور جن کاموں کی ضرورت تھی وہ تمام چیزیں مہیا کی، وہ تمام کام کیے، پانی دیا اور کھاد دیا، اور اس کے علاوہ ان گھاسوں کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا جو فصل کے لیے نقصان دہ ہوں، ہے نا، یہ کیڑوں سے بچایا، یعنی جو بظاہر جتنے اسباب تھے سب اس نے کیا. اب پھر اس کے بعد وہ اللہ رب العزت سے یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ پاک اس فصل کو ٹڈیوں کے حملے سے بچائے گا اور کسی ناگہانی آفت سے بچائے گا، سیلاب سے بچائے گا، اولا سے بچائے گا، یہ اللہ پر امید رکھتے ہوئے وہ اس فصل کے پک کر تیار ہونے کا انتظار کرنے لگا، تو ایسا شخص حقیقت میں امید کرنے والا ہے، اور ایسا ہی شخص امید کی حقیقت کو سمجھتا ہے. اور ایک شخص ہے جس نے انتہائی پتھریلی زمین میں، شوریلی زمین میں، جو غیر اپجاؤ زمین ہے اس میں جا کر کے گھٹیا قسم کا بیج ڈال دیا، گھن لگا ہوا سڑا ہوا گیہوں ڈال دیا پتھریلی زمین میں، اور وہ پتھریلی زمین ایسی اونچی جگہ پر ہے کہ وہاں پہ کوئی پانی بھی نہیں پہنچتا، اور اس نے سیراب بھی نہیں کیا، اور جو یہ فصل کے لیے اور چیزیں ہیں کچھ نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد وہ یہ فصل کے پکنے اور کٹنے کا انتظار کرے، تو ایسا شخص تو بیوقوف ہے نا، ہے کہ نہیں؟ یہ احمق ہے. اور ایک اور چیز ہے تمنا کہتے ہیں کسی ایسی چیز کی آرزو کرنا جو ہو ہی نہ سکے، ہے نا، یہ بھی بہت بڑی بیوقوفی. مثال کے طور پہ کہ ایک انسان بوڑھا ہونے کے بعد جوانی کے لوٹنے کی امید کرے، یہ تمنا ہے جو کبھی ہونے والی ہے، تو یہ تمنا ہے. تو امام غزالی لکھتے ہیں کہ کوئی شخص کسی اچھی جگہ پر اچھے بیج ڈالے، بیج تو اچھے ڈالے، جگہ بھی اچھی ہو، لیکن اس کے وہ شخص جو ہے یہ جو گھاس وغیرہ فصل کو نقصان پہنچانے والے ہیں وہ یہ ان سے نہ بچائے،
فصل کو، اور اس کے علاوہ پانیوں کا انتظام نہ کرے، بس بارش کی امید میں بیٹھا رہے، اور حالانکہ وہ ایسا موسم ہو کہ جس موسم میں بارش نہیں ہوتی ہے، تو ایسا شخص کیا ہے؟ تمنا کرنے والا ہے کہ جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہے امید کی حقیقت، اور امید، دھوکہ یعنی بے وقوفی اور تمنا کے درمیان یہ ہے فرق۔ امید یہ ہے اسباب کو مہیا کر کے، اس کی طاقت میں جو تھا سب کر کے، اب جو اس کی طاقت میں نہیں ہے وہ خدا کے حوالے کر کے انسان امید کرے، یہ امید کی حقیقت۔ دھوکہ یہ ہے کہ اسباب کو چھوڑ دے، اسباب کا انتظام نہ کرے، اور جو منزل سے دور کرنے والی چیزیں ہیں ان چیزوں سے نہ بچے، جو کہ منزل سے اسے دور کرنے والے کام ہیں ان کاموں سے نہ بچے، اور پھر اس کے بعد منزل تک پہنچنے کی امید رکھے۔ یہ دھوکہ ہے اور بے وقوفی ہے نا۔ اور تمنا یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کی آرزو رکھے کہ جو چیز ہو ہی نہ سکے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو شخص اعمال نہیں کرتا، گناہوں سے نہیں بچتا، نفسانی خواہشات سے نہیں بچتا، اور پھر اس کے بعد مغفرت کی امید رکھتا ہے، تو ایسا شخص دھوکے میں ہے۔ اور اس حوالے سے ذرا کوئی ایک دو آیات سن لیں، بڑے ہی اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ آقا کریم اللہ رب العزت، اللہ پاک یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بعد میں کچھ ایسے ناخلف آئے جو اپنے اسلاف جیسی نیک روش پہ قائم نہیں تھے، اچھی سیرت نہیں اپناتے تھے۔ بعد میں ایسے ناخلف آئے جن لوگوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ پاک فرماتا ہے عنقریب ایسے لوگ جہنم کی اس وادی میں ڈالے جائیں گے جس کا نام غی ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ باقی نماز ضائع کر کے، خواہشات کے پیچھے بھاگ کر کے جنت کی امید رکھنا تو رکھیں، پیسہ تھوڑی لگتا ہے اور محنت بھی نہیں لگتی ہے کہ نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف میں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرْضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، کہ پھر عنقریب ایسے لوگ آئے کہ جو کتاب کے وارث ہوئے، یعنی جن لوگوں نے کتاب کا علم حاصل کیا، لیکن مقصود یہ نہیں تھا کہ رب کی رضا حاصل کریں، مقصود یہ تھا کہ دنیا کا ساز و سامان حاصل کریں، اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں عنقریب بخش دے گا۔ اللہ نے مذمت کی کہ ایسے لوگ آئے جنہوں نے علم دین حاصل کیا دنیا کے لیے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کل قیامت کے روز اللہ کی مغفرت ہمارا انتظار کر رہی ہے، جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ تو اللہ نے مذمت کی ایسے لوگوں کی جو کہ دین دنیا کے لیے حاصل کریں اور مغفرت کی امید رکھیں۔ اور اللہ پاک نے دو باغ والوں کی تمثیلی حکایت بیان کی ہے نا قرآن مجید میں۔ تو ایک جو باغ والا تھا کہ جس کی تقدیر میں شقاوت تھی، بدبختی تھی، تو اس نے کیا کہا تھا، ذرا اس کے الفاظ بھی ملاحظہ کر لیں جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ ما اظن ان تبید ہذہ ابدا، جو وہ جب اپنے باغ میں داخل ہوا اور باغ کی سرسبز و شادابی اور باغ کی مختلف نعمتیں، پھل پھول اور درخت وغیرہ دیکھا، تو کہتا ہے کہ مجھے نہیں گمان ہے کہ یہ کبھی ختم ہوگا، یعنی یہ ہمیشہ ہمارا باغ ایسے ہی بنا رہے گا ہمارے ساتھ، کبھی یہ نعمت زائل ہم سے نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اس شخص نے یہ بھی کہا کہ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے جو کہ ہر چیز کو فنا کر دے گی۔ اس نے کہا ہمارا باغ ہمیشہ رہے گا، اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، کہ اگر قیامت آ بھی گئی، کہتا ہے
یعنی اس کی تقدیر میں شقاوت ہے، مگر الفاظ کیسے ہیں سنیے. اگر قیامت آ بھی گئی اور میں اپنے رب کی جانب پلٹ کر کے گیا تو میں خدا کی بارگاہ میں مجھے امید ہے کہ اس سے بہتر پاؤں گا. یعنی جو یہ باغ ہمارے لیے اس دنیا میں اللہ نے دیا ہے اور نعمتیں رکھی ہے، کل قیامت کے روز اللہ پاک اس سے بہتر نعمت ہمیں عطا کرے گا. یہ ہے دھوکہ. یہ کیا ہے؟ ایک جانب تو کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں امید ہے کہ قیامت آئے گی، یعنی قیامت ہی کا انکار کر رہا ہے، اور دوسری جانب کہتا ہے اگر آ بھی گئی تو ہمارا تو بھلا ہو جائے گا. تو یہ ہے دھوکہ. ہمیں چاہیے کہ دھوکے سے بچیں اور یاد رکھیں کہ ہمارے لیے اللہ پاک نے جو کچھ لکھا ہے اسے ہو کر رہنا ہے. اگر شقاوت ہمارا مقدر ہے تو یقیناً شقاوت ہم تک پہنچے گی. سعادت ہمارا مقدر ہے، سعادت ہم تک پہنچے گی. اور اگر ہمیں یہ پتا کرنا ہو کہ کیا ہمارا مقدر ہے تو ہم اپنا محاسبہ کر لیں. محاسبہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی سیرت و کردار کی تطہیر، ستھرائی اور پاکیزگی میں انتہائی تاثیر رکھتی ہے. یاد رکھیے گا، ہر دن رات کو سوتے وقت 10-15 منٹ آنکھیں بند کر کے یہ سوچنا کہ آج ہم نے کون کون سے عمل کیے ہیں، کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، کتنے جھوٹ بولے، کتنی بدعہدیاں کی، کتنے لوگوں کو ستایا، یہ اور کتنے اللہ پاک کو خوش کرنے والے اعمال کیے. آنکھیں بند کر کے یہ سوچنا اور اپنا محاسبہ کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہماری سیرت و کردار میں انقلاب لا سکتا ہے. اپنا محاسبہ ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور کرنا سیکھیں. ہر دن رات کو سوتے وقت ضرور حساب لگائیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کسی کی 1 گھنٹے کی تقریر اور وعظ و نصیحت ہمارے اوپر وہ اثر نہیں کرے گی جو اپنا 10 منٹ کا محاسبہ ہمارے اوپر اثر کرے گا. رات کو سوئیں، آنکھیں بند کریں، رب کی جانب متوجہ ہوں اور دنیاوی خیالات اور دنیاوی فکر سے اپنے آپ کو آزاد کر کے محض اپنے اعمال پہ دھیان دیں، اپنے اعمال پہ غور کریں کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے. یقین جانیں پہلے دن اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا، دوسرے دن ظاہر نہیں ہوگا، تیسرے دن ظاہر نہیں ہوگا، لیکن جب ایک ہی کام کو ہمیشہ کیا جائے تو تجربہ یہ ہے کہ اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. یہاں تک کہ پانی کے جو قطرات پتھر پہ ٹپکتے ہوتے ہیں، آپ نے کنویں وغیرہ کے منڈیر پہ دیکھا ہوگا، پانی کے قطرات جو ٹپکتے رہتے ہیں، تو اگر پتھر ہو وہاں پر تو وہ پتھر میں اس کا نشان پڑ جاتا ہے اور گڈھا ہو جاتا ہے. تو ہر چیز کا اثر ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ضرور اپنا محاسبہ کریں. دن بھر تو کمائیں، نیک طریقے سے، جائز طریقے سے جائز رزق حاصل کریں، یہ بھی انسان کا فریضہ ہے. لیکن رات میں ہم میں سے کا ہر شخص رات میں سونے سے پہلے 1-2 گھنٹہ تو موبائل میں گزارتا ہوگا، تقریباً 1.5-2 گھنٹہ سوشل میڈیا کی فالتو باتوں میں. عام طور سے فالتو ہی چیزیں ہوتی ہیں. اور آج کے نوجوانوں کا تو حال ہی الگ ہے، اس کے ساری رات موبائل میں وہ لگے رہیں گے اور 11-12 بجے تک سوئیں گے. جی یہ حال ہے. یہ ایک ایسی علامت ہے جو ہماری بدبختی اور کم بختی کی علامت ہے، کم نصیبی کی علامت ہے. اللہ پاک ہمیں بچائے اور اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آگے کی آیت کریمہ کا جو حصہ ہے 13ویں آیت کریمہ کا کہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، کہ ہم اس کے نام اعمال کو کل قیامت کے روز ظاہر کریں گے، جس کو وہ کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں پائے گا اور اس سے کہیں گے پڑھ، آج تو حساب کرنے کے لیے کافی ہے. انشاءاللہ اس کے تعلق سے اگلی نشست میں ہم بالتفصیل عرض کریں گے. کچھ باتیں آپ